بغداد میں ایک بہت ہی گنہگار انسان تھا، لیکن اس کی ماں بہت ہی صالح خاتون تھی۔ اس شخص سے جب بھی کبھی گناہ ہوتا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ دیتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے جب وہ اپنے دن کے تمام گناہ کتاب میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نکل کر باہر دیکھا تو نہایت ایک خوبصورت، حسین و جمیل ماہ زبین لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا چاہیے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میرے پاس یہ 3 بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں۔ اچھا اندر چلی آؤ۔ اس شخص نے اس لڑکی کو گھر کے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ عورت جان گئی کہ اس بندے کی نیت خراب ہو گئی ہے، کہ اس کے جی میں اب برائی آئی ہے۔ اس لڑکی نے زور سے کہا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجھے اس انسان سے بچا، اور اے اپنے مرنے کو بھول جانے والے، مجھے تو موت سے غافل نظر آتا ہے کہ تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہتر اور طاقتور لوگوں کو موت کھا گئی۔ ان کو بھی اس دنیا سے سوائے تھوڑی سی روزی اور کپڑے کے کچھ بھی نانصیب ہوا، اور جو منزلیں اور بڑے بڑے گھر انہوں نے آباد کیے وہ بھی خالی رہ گئے، اور تم بھی کل یا اگلے روز تن تنہا قبرستان میں جا گزین ہو کر ان کی ہمسائیگی میں چلا جائے گا۔ اے میرے پروردگار، میری فریاد کو سن اور اس انسان سے مجھے بچا۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اس عورت کو کھانے کی چیزیں دی اور کہا، یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، میں بہت گناہگار انسان ہوں۔ اپنے بچوں سے کہنا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، میرے گناہ معاف کر دے، اور جو گناہ میں اپنی کتاب میں لکھتا ہوں وہ گناہ معاف ہونے کے بعد مٹ جائیں۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس شخص کو بہت دعائیں دیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو بندے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک عورت سے آج زنا کرنا چاہا۔ کتاب کھولنے بیٹھ گیا، جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ تمام کتاب چھان ماری، لیکن گناہوں کا تمام ریکارڈ کتاب سے پاک ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ پاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلح کر لی۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی، اے رحمان، جیسے آپ نے میرے گناہ مٹا دیے اور مجھے اپنے پاس بلا لیں، یہ کہہ کر سجدہ کیا۔ ماں نے جب دیکھا سجدہ طویل ہو گیا تو اس کو حرکت دی، دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔